السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوڈ 2951 سوال نمبر 1، قابل تعزیر اخلاقی جرائم اور انفرادی جرائم پر نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قابل تعزیر اخلاقی جرائم۔ قابل تعزیر اخلاقی جرائم ایسے جرائم ہوتے ہیں جو معاشرے کی اخلاقی، سماجی اور مذہبی اقدار کے خلاف ہوتے ہیں اور جن پر ریاست نے قانون کے تحت سزائیں مقرر کی ہوتی ہیں۔ ان جرائم کا ارتکاب اگرچہ بعض اوقات انفرادی سطح پر کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ معاشرتی اقدار، نظم و ضبط اور پاکیزگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اسلامی اور قانونی پس منظر۔ اسلامی ریاست میں اخلاقیات کو بلند مقام حاصل ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان جرائم پر سخت سزائیں رکھی گئی ہیں تاکہ معاشرے میں پاکیزگی اور نیکی کا فروغ ہو۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ان جرائم کو نہ صرف معاشرتی برائی سمجھا جاتا ہے بلکہ قانوناً بھی ان پر سزا دی جاتی ہے۔ قابل تعزیر اخلاقی جرائم، جن میں سب سے پہلا جو جرم ہے وہ ہے زنا۔ یہ سب سے سنگین اخلاقی جرم ہے۔ شریعت میں شادی کے بغیر جنسی تعلقات رکھنے کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو مجرم پر حد نافذ کی جاتی ہے، مثلاً کوڑوں کی سزا۔ شادی شدہ شخص کے لیے رجم یعنی سنگساری کی سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، فحاشی۔ ایسا کوئی بھی عمل، تحریر یا اظہار جو جنسی اشتعال ہو یا بے حیائی کو فروغ دے، قابل تعزیر جرم ہے۔ فحش فلمیں، نازیبا مواد اور غیر اخلاقی حرکات کو قانون کے تحت روکا جاتا ہے۔ نمبر 3، جسم فروشی۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے نہ صرف اخلاقیات بلکہ خاندانوں کا جو نظام ہوتا ہے اور معاشرے کا جو نظام ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ریاست ایسے نیٹ ورکس کے خلاف قانونی کارروائی کرتی ہے۔ نمبر 4، شراب نوشی۔ اسلامی احکام کی روشنی میں شراب پینا، بیچنا یا بنانا ممنوع ہے۔ شریعت میں اس پر حد مقرر ہے، مطلب 80 کوڑے لگانا، اور پاکستان بھی اس جرم کو قابل سزا قرار دیتا ہے۔ نمبر 5، ہم جنس پرستی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو فطرت کے خلاف اور حرام سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی ریاست میں ایسے فعل پر سزا مقرر ہے تاکہ معاشرتی اخلاق کا تحفظ ہو۔ اگر ہم بات کریں سماجی اثرات کی، ان اخلاقی جرائم سے معاشرے میں خاندانی نظام کی تباہی، ذہنی بیماریوں میں اضافہ اور امن و امان کی بگاڑ جیسے مسائل جنم لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست ان جرائم کے خلاف سخت کارروائی کرتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے انفرادی جرائم۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ انفرادی جرائم وہ ہوتے ہیں جو کسی مخصوص فرد کے خلاف سرزد ہوتے ہیں اور جن سے متاثرہ شخص کو جسمانی، ذہنی، مالی یا جذباتی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ جرائم اگرچہ سماج کے خلاف نہیں سمجھے جاتے لیکن ان کا اثر فرد پر براہ راست ہوتا ہے، جس سے ریاست میں مداخلت پیدا ہو جاتی ہے تاکہ شہریوں کو انصاف مہیا کیا جا سکے۔ اگر بات کریں قانونی اور اخلاقی حیثیت کی، ان جرائم کے خلاف مقدمات فوجداری عدالتوں میں چلتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور ملکی قوانین دونوں انفرادی جرائم کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں تاکہ ہر شہری کی جان، مال، عزت اور آزادی محفوظ رہے۔ اہم انفرادی جرائم۔ نمبر 1، قتل۔ کسی انسان کی جان لینا سب سے سنگین جرم ہے۔ شریعت میں اس پر قصاص مطلب بدلہ اور تعزیر دونوں کا تصور ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء معاف نہ کریں تو قاتل کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، اقدام قتل۔
جب کسی شخص کو مارنے کی کوشش کی جائے لیکن وہ بچ جائے تو یہ اقدام قتل کہلاتا ہے۔ یہ بھی سنگین جرم ہے جس پر قید اور جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، چوری اور ڈاکہ۔ کسی کی ملکیت کو زبردستی یا خفیہ طریقے سے لینا جرم ہے۔ اسلامی قانون میں چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ ڈکیتی پر سخت تعزیراتی سزائیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 4، جنسی زیادتی۔ کسی عورت یا مرد کے ساتھ زبردستی جنسی عمل جرم ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی جسمانی اور ذہنی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ معاشرتی غیرت اور انصاف کے اصولوں کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ نمبر 5، دھوکہ دہی۔ کسی شخص سے جھوٹ بول کر ذیلی دستاویز سے یا غلط بیانی سے مال یا فائدہ لینا انفرادی جرم ہے۔ قانون اس پر سخت سزا دیتا ہے تاکہ اعتماد کی فضا پیدا ہو۔ آگے ہم بات کریں گے متاثرہ افراد کے حقوق۔ انفرادی جرائم کا شکار ہونے والا شخص قانونی نظام کے تحت مقدمہ درج کروا سکتا ہے اور عدالت کی مدد سے انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ قانون ایسے افراد کو تحفظ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ انتقامی کارروائیوں سے بچ سکے۔ اگر ہم اوورال بات کریں، قابل تعزیر اخلاقی جرائم اور انفرادی جرائم دونوں ہی معاشرے کی بنیادی اقدار اور امن و امان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ ان جرائم کا سدباب صرف قانونی سزاؤں کے ذریعے نہیں بلکہ معاشرتی شعور، دینی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ سے بھی ممکن ہوتا ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان جرائم کے خلاف مؤثر قانونی سزا کریں، عدالتی نظام کو مضبوط بنائیں اور عوام میں اخلاقی بیداری پیدا کریں تاکہ ایک صاف، محفوظ اور پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکے۔